لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي وقال تعالى فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم بزرگان محترم و نوجوانان اسلام، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اعلیٰ و اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتا ہوں اور آپ تمام حضرات کی خدمت میں رمضان المبارک کی مقدس محترم ساعتوں کی دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خوش نصیبوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کی نعمت عطا فرماتا ہے، خوش نصیب بندوں کو اللہ تعالیٰ رمضان کی عبادتیں، تلاوتیں، سخاوتیں نصیب فرماتا ہے۔ الحمدللہ کل ہم سب نے پہلی تراویح ادا کی اور آج پہلا روزہ ہے۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان ہم سب کی زندگی میں، دنیا میں خیر کا، عافیت کا، خوشحالی کا اور آخرت میں نجات کا، مغفرت کا اور جنت میں داخلے کا ذریعہ اور سبب بن کر آئے۔ میرے محترم بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بادروا بالاعمال الصالحہ، نیک اعمال کے کرنے میں جلدی کرو، دیر نہ لگاؤ، غنیمت جانو ان اوقات کو۔ ایک تراویح اور ایک روزے کا اجر و ثواب ہم زندوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ جاؤ قبرستان میں دفن مردوں سے پوچھو کہ ایک رکعت نماز کی قدر و قیمت کیا ہے۔ آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر سوار جا رہا تھا۔ ہمارا سفر ایک قبرستان پر سے ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی کو ایک طرف باندھ دیا اور 2 رکعت نماز ادا فرمانے لگے۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی خاص مقام ہے، کوئی مخصوص نماز ہے۔ میں نے انتظار کیا کہ آپ سلام پھیریں تو میں آپ سے پوچھ لوں۔ نماز سے آپ فارغ ہوئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ، یہ کون سی جگہ ہے اور یہاں آپ نے کون سی نماز پڑھی؟ آپ نے فرمایا عبداللہ یہ کوئی خاص جگہ نہیں ہے، کوئی خاص نماز نہیں ہے۔ جب میں نے قبرستان کو دیکھا تو مجھے مردے کی وہ بات یاد آ گئی کہ قبر میں مردہ 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے لیکن اسے موقع نہیں دیا جاتا، اور نہ ہی قبر میں
اس کی نماز کا اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ انکم انتم فی دار العمل ولا حساب، آج تم عمل کی دنیا میں ہو، آج تم سے حساب نہیں مانگا جائے گا، حساب نہیں لیا جائے گا۔ وغدن فی دار الحساب ولا عمل، اور کل تم حساب کی دنیا میں قدم رکھو گے، وہاں عمل نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائیوں، رات واٹس ایپ میں ایک خبر آئی ہے۔ میں چکبالا پور میں ایک مسجد کو ہمیشہ ہر سال بیان کے لیے جاتا ہوں۔ وہاں کے امام صاحب ماشاءاللہ بڑی گرم جوشی سے، بڑے ادب احترام کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ، اللہ کا وہ بندہ، نوجوان بندہ مجھ سے معانقہ کیا کرتا تھا، ملتا تھا۔ لیکن رات خبر آئی کہ کل رات اس بندے کا انتقال ہو گیا۔ کل مغرب میں بھی کئی جنازے اٹھے ہیں۔ چنانچہ یہ ہماری خوش نصیبی ہے، سعادت مندی ہے کہ اللہ نے یہ مقدس ساعتیں ہم کو نصیب فرمائی ہیں۔ روزے تو اور امتوں کو بھی ملے تھے، لیکن رمضان کسی امت کو نصیب نہیں ہوا۔ رمضان میں اللہ نے آپ کا وہ اعزاز فرمایا ہے، عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو بھی اللہ نے آپ کی خدمت پر لگایا ہے۔ عرش کے اٹھانے والے فرشتے، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، تیرے رب کے عرش کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ اتنا بڑا عرش، پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کر عرش کے نیچے پھینک دیا جائے، ایسا محسوس ہو کہ میدان عرفات میں 1 روپیے کا کوئن پڑا ہے، 1 انگوٹھی کا ایک حلقہ پڑا ہے۔ اتنا بڑا عرش، اللہ عرش کے اٹھانے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، عرش کو چھوڑ دو، 1 مہینے تک تمہاری چھٹی ہے، تمہاری ذمہ داری کچھ اور ہے۔ اے اللہ کیا حکم ہے؟ 1 مہینے تک ہمارا کام کیا ہے؟ ہم تو عرش کو تھامے رہتے ہیں، سال کے 11 مہینے ہمارا یہ کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں، شب بیداروں، تہجد گزاروں، عبادت گزاروں کی دعاؤں پر آمین کہتے رہو۔ 1 مہینے تک تمہارا صرف یہ کام ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے یہ عزت کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ اس ماہ مبارک کی قدر کریں، اس کی مخصوص عبادتوں کو پوری پابندی کے ساتھ ادا فرمائیں۔ یاد رکھنا، مال، دولت، عہدے، منصب، جائیداد، کھیت کھلیان، باغات، یہ عزت کا معیار نہیں ہے۔ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت جو میں نے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی مقدس، کھلی ہوئی، واضح، مبارک کتاب ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ اے میرے حبیب کی امت، ذرا دیکھو اس کلام کی تاریخ کو۔ کئی کافروں نے صرف اس کلام کو سن کر اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ نے یہ کلام تمہیں عطا فرمایا ہے، اللہ نے یہ کلام تمہارے بچوں کے سینے میں داخل فرمایا ہے، اللہ نے اس کلام کا تمہارے بچوں کو، تمہاری نسلوں کو حافظ بنایا ہے۔ یہ عزت اللہ نے کسی اور امت کو نہیں عطا فرمائی۔ کسی امت کے کوئی بندے کو اللہ نے یہ عزت نہیں دی کہ وہ اس نبی کی کتاب کا وہ حافظ بنتا، سوائے قرآن مجید کے۔ لا ریب فی، یہ ایسی مقدس کتاب ہے، یہ ایسا مکمل اور محفوظ دستور حیات ہے، یہ ایسا مضبوط منشور ہے، اس میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔
اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ کس کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے یہ ہدایت کا سامان بن کر آئی ہے، متقیوں کے لیے یہ رہبر بن کر آئی ہے، راہنما بن کر آئی ہے، یہ ان کی ہدایت کرتی ہے۔ متقیوں کی صفات کیا ہے؟ وہ مالدار نہیں ہوتے، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقیوں کی علامت، ان کی صفات، ان کی پہچان، ان کی شناخت کیا ہے؟ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو نہیں دیکھا پھر بھی اللہ کو مانتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا پھر بھی ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی غلامی کا طوق اپنے گردن میں ڈال کر چلتے ہیں، ان کی اطاعت کو قبول کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، متقیوں کی شناخت کیا ہے؟ وہ رمضان کے ایک مہینے کے نمازی نہیں ہوتے، وہ 5 وقتہ نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے در پر اپنے آپ کو جھکانے والے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ ان کی پہچان یہ ہے وہ اپنا سر غیر اللہ کے سامنے کبھی نہیں جھکاتے، وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے اپنی پیشانی کو ملیا میٹ کرتے ہیں، وہ نمازی ہوتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی دوسری شناخت کیا ہے؟ اللہ نے جو دولت ان کو عطا فرمائی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، بندوں کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، محتاجوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں، بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری کرتے ہیں، مال کی بے جا نمائش نہیں کرتے، مال کو فضول خرچ نہیں کرتے، مال پر اکڑتے نہیں۔ کیوں؟ ہم تو اس دنیا میں اس حال میں آئے تھے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، کسی اور نے ہمیں کھانا کھلایا، کسی اور نے ہمیں کپڑا پہنایا، آج جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ نے ان پر جو کلام نازل کیا ہے، ان سے پہلی امتوں پر، نبی پر اللہ نے جو کتابیں نازل فرمائی اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور یہی کامیاب بھی ہیں۔ میں نے دوسری آیت پڑھی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ کل آپ نے تراویح کی نماز میں ان تمام آیتوں کو سنا۔ اس آیت میں بہت بڑا پیغام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہر عمل کا اعتبار اس وقت ہے جبکہ اس عمل کو، اس نیکی کو اللہ قبول فرمائے۔ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، باپ اور بیٹا دونوں کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی، دونوں باپ بیٹا اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھ باپ بیٹے سے یہ کام لے لیا۔ اے اللہ تیرے لیے ابراہیم اور اسماعیل جیسے لاکھوں کروڑوں بندے ہیں، لیکن ہمارے لیے ابراہیم اور اسماعیل کے لیے تیری ذات صرف ایک ہے۔ اے اللہ تو نے لاکھوں بندوں میں سے ہم سے یہ کام لیا، اے اللہ ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق یہ کام کیا ہے، تیرے گھر کی تعمیر کی ہے، اللہ تو اسے قبول کر لے، اللہ تو اسے قبولیت عطا فرما۔ قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے تمہاری تراویح، تمہاری تہجد، تمہارے روزے، تمہاری سخاوت اور تمہارا غریبوں کو مدد کرنا اس وقت اس کا اعتبار ہے جب اللہ اسے قبول کرے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے عاش کا انتظام نہ کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے غریبوں کو کپڑا نہ پہناؤ،
لوگوں کو دکھانے کے لیے مساجد میں افطاری کا انتظام نہ کرو، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے سخاوت نہ کرو، لوگوں کا ماننا نہ ماننا، لوگوں کی تعریف، لوگوں کی تحقیر، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ یاد رکھو اللہ کا راضی ہونا بڑی بات ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرو۔ یاد رکھو کہ تمہاری عبادت، تمہاری سخاوت، تمہاری تعمیر کعبۃ اللہ سے بڑھ کر نہیں ہے، اور تمہاری حیثیت ابراہیم اور اسماعیل سے بڑھ کر نہیں ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل جیسے جلیل القدر پیغمبر، جن کی ذریت میں 4000 پیغمبروں کو اللہ نے پیدا کیا، ایسے نیک لوگ کعبے کی تعمیر کر کے قبولیت کی دعا کرتے ہیں، تو تم کو، ہم کو کتنا اس کا احساس ہونا چاہیے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کام کرو اور اللہ سے اس کی قبولیت کی بھیک مانگو۔ اللہ کا تم پر یہ احسان ہے، اللہ چاہتا تو تم کو بھی اور غربا کے ساتھ رمضان کی کٹ لینے کے لیے، راشن لینے کے لیے قطار میں کھڑا کر دیتا۔ اللہ کا احسان مانو کہ اللہ نے تم کو دینے والا بنایا ہے، لینے والا نہیں۔ اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا کرو۔ تیسری آیت میں نے پڑھی، بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت تک اس پیغام کو پہنچا دیجئے۔ اس پیغام کو میرے نیک نبی یعقوب علیہ السلام کی اس داستان کو سنائیے۔ میرا وہ نبی نزع کی کیفیت میں مبتلا ہوا، موت کی سختیوں میں داخل ہوا، موت کی آہٹ کو اس نے محسوس کیا، غیب کے پردوں کو ہٹتا ہوا اس نے دیکھا، آخری سانسیں لینے لگا۔ تو اللہ کے اس نبی نے اپنے تمام بچوں کو جمع کیا، اپنی اولاد کو بلایا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اللہ کا نبی آخری سانسیں لیتے ہوئے اپنے بچوں سے پوچھتا ہے کہ بیٹا، مر رہا ہوں، آخری وقت ہے، چند لمحوں کا، چند سانسوں کا مہمان ہوں، تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لیکن پوچھنا یہ چاہتا ہوں بیٹا، میرے بعد دین اسلام پر ثابت قدم رہو گے یا اسلام کو چھوڑ دو گے؟ میرے بعد دین پر استقامت کے ساتھ جمے رہو گے یا مرتد ہو جاؤ گے؟ باپ نے آخری وقت میں اولاد کے کھانے پینے، رہنے سہنے، ان کے مکان اور کپڑوں کی فکر نہیں فرمائی۔ باپ نے یہ نہیں پوچھا کہ بیٹا کس گھر میں رہو گے، کیا کھاؤ گے، تمہارا کاروبار کیا ہوگا۔ مرتے ہوئے بھی، آخری سانسیں لیتے ہوئے بھی، ایک باپ نبی ہو کر اپنے اولاد کے ایمان اور عقیدے کی فکر کرتا ہے۔ اے مسلمانوں، تمہیں اس کا احساس کیوں نہیں ہے؟ تمہارے بچے گانجا مارنے میں کیوں لگ گئے؟ تمہارے 15-20 سال کے بچے درخت کے پیڑوں میں بیٹھ کر نشہ کرنے کے عادی کیوں ہو گئے؟ تمہاری غیرت کہاں چلی گئی؟ تمہارا ضمیر کیوں مر گیا؟ تمہارے ماں باپ ہونے کا تم نے کیا فرض ادا کیا؟ ماں باپ ہونے کی ذمہ داری کا احساس تمہیں کیوں نہیں رہا؟ تمہاری بچیاں غیروں کے ساتھ کیوں چلی گئی؟ جیتے جاگتے تم نے اولاد کو یتیم کر دیا ہے، جیتے جاگتے تم نے بچوں کو مار دیا، ان کا روحانی قتل کر دیا۔ نبی کو بھی فکر ہے، تم زندہ رہ کر تمہیں اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے، اس کا احساس کرو۔ تراویح کی نماز میں آپ نے ان آیتوں کو پڑھا ہے۔ وقت زیادہ میں لینا نہیں چاہتا، بس اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ
آج ہمارا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، ایمان کے، اپنی اولاد کی، اپنی نسلوں کی ایمان اور عقیدے کی فکر اور اس کی حفاظت، اور ہماری نوجوان بچیوں، بیٹیوں، لڑکیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت، یہ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آج کے ماں باپ کو اپنا یہ احساس کرنے، اپنی یہ ذمہ داری کو سمجھنے اور اپنے اس فرض کو ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ طاقت و توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد 15 سے 20 منٹ آپ کا وقت لیا جائے گا۔ آپ روزانہ جو تراویح کی نماز میں پڑھتے ہیں، مختصراً چند آیتیں، پورے پارے کی تفسیر کرنا تو بہت مشکل ہے، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا، تو بس آپ حضرات سے گزارش ہے اس سے غنیمت جانیں، تھوڑا سا وقت آپ دے دیں، انشاءاللہ زندگی میں یہ باتیں بہت کام آئیں گی، زندگی کے ہر مرحلے پر انشاءاللہ یہ باتیں ہماری ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنیں گی۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔